ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی کا احسان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے تمام جھمیلوں سے نکال کر ایک مرتبہ پھر اللہ کی باتیں کرنے اور اللہ کی باتیں سننے کا موقع دیا ہے۔ یہ وقت کا نکل جانا اس مصروف ترین اوقات میں، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ حضرات، آپ سامعات سب جانتی ہیں اور جانتے ہیں، اشہر حرم چل رہا ہے، جس میں سے ایک مبارک مہینہ ذوالحج کا مہینہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ ذوالحج کے اندر بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ
تو ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی اہم ترین مہینہ سید الشہر کہا جاتا ہے۔ پورے سال کے اندر، تمام راتوں کے اندر افضل ترین رات جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے وہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں، اور خصوصاً آخری 10 راتیں، اور اس 10 راتوں کے اندر بھی افضل ترین رات وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کی طرف تو ہماری توجہ ہوتی ہے، ہم ان راتوں کے اندر تو عبادات کر لیتے ہیں، ہمیں توفیق مل جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم، ہم اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتیں ایسی بنائیں جو تمام راتوں سے افضل ترین رات ہے، اسی طرح 10 دن بھی ایسے بنائے ہیں جو تمام سال میں افضل ترین دن کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پر قسم کھاتا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم، اس 10 راتوں اور 10 دنوں کی قسم کھا کے بتاتا ہے یہ بڑے قیمتی دن ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن یہ انتہائی قیمتی اور انتہائی اہم دن ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف بہت کم ہوتی ہے، ہم یہ 10 دن عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اتنی زیادہ نالج نہیں، یا نالج تو ہے مگر وہ ماحول نہیں ہوتا جو رمضان المبارک میں جو ماحول بنا ہوتا ہے وہ ماحول نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہم ان دنوں کے اندر عبادات سے دور رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ فرائض نماز بھی ہم ان دنوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ 5 دن گزر چکے ہیں، 5 دن آنے والے ہیں۔ ذی الحج کے فضائل اور مسائل کے اوپر باقاعدہ طور پر اس سے پہلے مجھ سے قبل بات ہو چکی ہوگی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کی طرف اگر ہم تھوڑا سا بڑھیں، اس کی سرخی ہے کہ فلسفہ حج اور قربان۔ دیکھیں، دو عبادت ایسی عبادت ہے جو خاص ہے دنوں کے ساتھ، اس کے علاوہ بہت سے عبادات ہیں جو دنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ایک بہت بڑی عبادت، لیکن یہ کسی خاص دنوں میں نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ہمیشہ اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح روزے کی عبادت بڑی عبادت ہے، لیکن فرض روزے تو رمضان کے ساتھ خاص ہے، لیکن نفل روزے ہم دوسرے دنوں کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس زکوٰۃ کو بھی ہم سال گزرنے کے بعد کسی بھی مہینے کے اندر، کسی بھی دن کے اندر ہم ادا کر سکتے ہیں، کوئی خاص متعین کوئی دن۔ لیکن دو عبادات ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ہم مسلمانوں کو دی ہیں جو صرف دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک عبادت حج کی عبادت ہے اور ایک عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ یہ دو اہم ترین عبادت ہے، یہ دراصل اپنے رب سے محبت کا ایک بہترین اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دیا ہے وہ یہ قربانی ہے اور ایک حج ہے۔ دیکھیں، حج کا مہینہ صرف ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر بھی 8 سے لے کر 12 ذی الحجہ یہ 4-5 دن بنتے ہیں، یہ دن حج کے متعین ہیں۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، جس کے نام سے پوری دنیا اس کو جانتی ہے، خاص طور پر مسلمان۔ حج صرف اس دن ہوگا۔ آپ سال کے کسی بھی دن عرفات کے میدان کے اندر پورے 24 گھنٹے بلکہ پورا مہینہ لگا لیجئے،
عرفات کے میدان کے اندر کھڑے ہو جائیے، عبادات کر لیجئے، لیکن آپ کو حج کا ثواب نہ ملے گا، کیونکہ وہ دن حج کے متعین نہیں، اور وہی دن 9 ذی الحج کا ہو، اور چند منٹ اگر آپ نے یوم عرفات کے اندر گزار لیے، ایک بہت بڑا فریضہ آپ ادا کر لیں گے، اور وہی آپ 24 گھنٹے اس میدان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر آپ گزار لیں، اور دن حج کا نہ ہو، آپ کا وہ حج، وہ ایک عظیم ترین عبادت، وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح قربانی ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ آپ سال کے 365 دنوں کے اندر کسی بھی دن بڑے سے بڑا جانور لے کر آ جائیں، قربانی کر دیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے لیے خاص کر رکھی۔ قربانی کے دن بھی خاص ہیں، وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی قربان کر دیں، اللہ تبارک و تعالی اگر اخلاص نیت کے ساتھ اگر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ اجر عظیم نصیب فرمائیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور 1 کروڑ کا جانور آپ بھلے خرید کے لے آئیں، اور قربانی کے دن نہ ہو اور کسی اور دن آپ قربانی کر رہے ہوں، اور بھلے اس 1 کروڑ کے جانور کو غربا کے اندر تقسیم کر دیں، آپ کو وہ ثواب نہ ملے گا جو آپ ایک چھوٹا سا جانور ان 3 دنوں کے اندر آپ قربان کریں۔ تو یہ دو ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر رکھی ہے دنوں کے ساتھ۔ اگر ان دنوں کے اندر آپ اس عبادت کو انجام دیں گے، آپ کو وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو اللہ نے اس کے بدلے میں رکھی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیں گے۔ اور یہی عبادت کسی اور دنوں کے اندر کر لیں، آپ کا نہ ایک تو آپ کا وہ ادائیگی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ کو اس کے اوپر وہ والا ثواب ملے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی اور حج کے لیے متعین۔ الحج اشہور معلومات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کا مہینہ مشہور ہے معلومات دینوں کے اندر، یعنی وہ دن جس کے اندر حج ہوتا ہے، وہ دن معروف ہے، معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے وہ دن کیا ہے۔ وہ ذی الحج کے 8 ذی الحجہ یوم ترویہ، یہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے حج کی، 8، 9، اور اس کے اندر سب سے افضل یعنی حج کا مرکزی دن جو ہے وہ یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ ہے، جس کو یوم عرفات کا میدان، جس کو 9 ذی الحجہ کو مل گیا اور چند سیکنڈ بھی اس نے اس میدان کے اندر گزار لیے، وہ اس کا حج اس کا پورا ہو جائے گا۔ اور ایک شخص یہاں سے حج پہ گیا لیکن یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکا، تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات کے میدان میں پہنچنا یہ فرض اور واجب۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارکان اسلام، آپ تمام خواتین جانتی ہیں کہ وہ 5 ارکان اسلام ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر توحید اللہ کو تبارک و تعالی کو ایک واحد ماننا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا اور تسلیم کرنا، یہ ارکان اسلام کے اندر پہلا رکن ہے، یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے اس چیز کا عقیدہ ہونا لازمی ملزوم ہے۔ جب ہم توحید کے اوپر چل لیں گے تو اللہ سے معرفت ہو جائے گی، اللہ کو پہچان لیں گے۔ کوئی بھی شخص اللہ کو پہچانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اللہ کو پہچانے گا نہیں، اللہ کو سمجھے گا نہیں کہ اللہ ہے کون، اللہ کیا کر سکتے ہیں، جب تک وہ اللہ کو تسلیم نہ کرے گا، وہ توحید کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ارکان اسلام میں جب انسان کے پہلے رکن کو جب انسان تسلیم کر لیتا ہے تو دراصل اس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی ذات یہ کون سی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کو جب معرفت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نمبر پہ کیا رکھ دیا؟ نماز کو رکھ دیا۔ یہ نماز دراصل جب معرفت ہو گئی، اللہ کو پہچان لیا، اور اب ہم جب اس کو پہچان لے تو ہماری ایک شخص ہے، ایک شخص سے کسی کو ہم جانتے ہیں، کسی کے بارے میں کسی چیز کی خوبی سنی کہ وہ ایسا نیک شخص ہے، تو ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہم ان سے ملاقات بھی کریں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے دوسرے نمبر پہ رکھا، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ کہ جب انسان توحید میں داخل ہو جائے تو اس کا دل چاہے گا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ رکھ دیا نماز۔ یہ نماز ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آتا ہے زکوٰۃ آتا ہے۔ اب انسان جب کسی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ہدایہ پیش کر دیں، کچھ گفٹ دے دیں، کچھ اچھے بول دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ دے دیا کہ جب آئے ہو تو تھوڑی سی قربانی بھی دے دو اور زکوٰۃ ادا کر دو۔ تو یہ زکوٰۃ دراصل اللہ تبارک اللہ ہے تو ہمارے لیے، لیکن مانگا اللہ نے ہے، یہ زکوٰۃ اپنے آپ اپنے مال میں سے یہ تھوڑی سی قربانی دے دو اگر مجھ سے محبت کرتے۔ اب زکوٰۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ روزہ دراصل اللہ نے امتحان رکھا ہے کہ اللہ چیک کر لے، تم نے میری معرفت حاصل کر لی، تم نے مجھ سے نماز کی صورت میں ملاقات کر لی، تم نے اب جب ملاقات کر لی تو میرے لیے تھوڑی سی زکوٰۃ دے کے قربانی دے دی اور وہ زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کیا تم میرے لیے بھوکے اور پیاسے بھی رہ سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چوتھے نمبر کے اوپر روزہ رکھا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا ہو جاتا ہے صرف اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان میں بھی کامیاب ہوا۔ اب نماز سے تو ایک تعلق جڑ گیا۔ اب جو چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ حج ہے، اور حج دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے 1-to-1 ملاقات کا ذریعہ۔ اللہ کی ذات ہمارے انسانوں کے ہاتھ اور چہرے ان چیزوں سے پاک ہے جیسے ہم انسان ہیں۔ اللہ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اللہ کو ہم فیل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو رکھا ہے کہ جب انسان حج پہ چلا جاتا ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ حج کا مہینہ، حج پہ جب انسان جا رہا ہوتا ہے اللہ سے محبت کی انتہا ہوتی ہے، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو اپنے رب سے ایسے 2 چادروں کے اندر، 2 پٹی چپلوں کے اندر، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے، کوئی صابن نہیں لگا سکتے، بس اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اپنے رب سے ملاقات، اور خانہ کعبہ کے غلاف کو چمٹ کے کھڑا ہے، یوم میدان عرفات کے اندر گڑ گڑا رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے۔ یہ دراصل عشق انتہا ہے۔ حج کو اللہ ابتدا توحید ہے اور عشق انتہا حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینے کو دراصل اپنے بندوں کے لیے عشق انتہا کو بنایا ہے، جس میں انسان اپنے مال کو بھی خرچ کرے گا، جس میں انسان اپنی جان کو بھی لگا دے گا، اور یہ جان جہاد کے بعد دوسری ایسی عبادت ہے جس کو حج کہا جاتا ہے، جس میں انسان اپنی پوری جان اپنے اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ حج کرنا کوئی آسان کام نہیں، ایک مشکل، آج کے آسائشوں کے اندر، آج کی ٹیکنالوجی کے اندر بھی جو حجاج کرام حج کر کے آتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا کہ اس زمانے کے اندر بھی حج کتنا مشکل۔ حج ادا کرنا یہ دراصل رب سے عشق ہے، رب سے عشق انتہا ہے۔ جب انتہا کو جب انسان پہنچ جائے تو پھر انسان ان چیزوں کو، رکاوٹوں کو نہیں دیکھتا جو اس کے سامنے آ رہی۔ اور صرف حج کا مقصد کیا ہے جو موضوع رکھا گیا، فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ انسان کیا ہو جائے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اپنے رب کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے اس کو حیا اور شرم آئے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان حج پہ آتا ہے اور حج کر لیتا ہے، حج کرنے کے بعد جب گھر کو لوٹتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی ماں نے ابھی یعنی اس کی جسم کے اوپر، اس کے اعمال کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتے۔ اس حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، پاک و صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر پہ لوٹاتا ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ رب کی عطا ہو،
رب کے لیے خالص ہو، دکھلاوا یا کسی طرح کا سا کوئی اس کے اندر شک کی یا اس طرح کی گنجائش باقی نہ ہو، صرف میرے رب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور ایک فریضہ جو انجام دینے جا رہا ہے، نیت صرف یہ ہو کہ میں اپنے رب کو خوش کرنے آیا ہوں۔ اگر یہ اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے اور حج کی ادائیگی کر رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب گھر کو لوٹائیں گے، وہ جب گھر کو آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ جیسے ابھی پیدا ہو، جیسے ابھی اس دنیا میں آیا ہے، یہ پیغمبر فرماتے ہیں۔ تو یہ حج کا مہینہ، یہ افضل ترین مہینہ اور یہ عبادت افضل ترین عبادت ہے۔ جن لوگوں کو توفیق ہو گئی، جو پہلے ہو کر آ گئے، جو ابھی جا رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں قافلے روزانہ کی صورت میں جا رہے ہیں، اے رب یہ ان حجاج کرام کے حجوں کو قبول فرما لے اور ہمیں بھی یا اللہ اس عشق کے انتہا میں ہمیں بھی شامل فرما دے کہ اپنے رب کے ساتھ ہم عشق کے انتہا کو پہنچ جائیں اور اپنے رب کے دربار میں اپنے حضور کے دربار میں پہنچ جائیں اور اپنے رب سے عشق کے والہانہ ہمیں اظہار کریں۔ تو فلسفہ حج دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی رکھ دیا ہے، مال بھی خرچ کرے گا، جان بھی لگائے گا، اور جب جس چیز میں جان بھی لگ رہی ہو، مال بھی لگ رہا ہو، تو وہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک انسان کے ساتھ انسان کسی کی مدد کرتا ہے، یا تو جان سے کرتا ہے یا مال سے کرتا ہے، اور اگر کہیں مال بھی لگا رہا ہو، جان بھی لگا رہا ہو، اس رب کی اس بندے سے اس محبت کے بارے میں پھر کیا ہی وہ ہوگا، کتنی محبت کرتا ہوگا کہ ایک شخص مال بھی لگا رہا ہے، جان بھی لگا رہا ہے، تو وہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ حج بھی محبت کی ایک انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے کہ انسان اس میں اپنا مال بھی لگاتا ہے اور اپنی جان بھی لگاتا ہے اور اپنے رب کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ اور تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ سارے کپڑے، وہ سارے گل احمد کے کپڑے، وہ جے ڈاٹ کے کپڑے، یہ ایم ٹی جے کے کپڑے، سارے کپڑے اتار دیتا ہے، صرف 2 چادروں میں آ جاتا ہے اور 2 پٹی چپلوں کے اندر آ جاتا ہے، سر پہ کوئی ٹوپی نہیں، خوشبو نہیں لگا سکتا اور کوئی کام اس طرح سے نہیں کر سکتا جو آسائشوں کے کام ہو۔ بس میں اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اپنے رب کے حضور، وہ بادشاہ ہو یا پھر وہ کوئی فقیر ہو، سب کی ایک حالت ہوتی ہے، سب کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو یہ حج کا مہینہ، یہ ابتدائی خصوصی 10 دن انتہائی اہم ترین دن ہے۔ اپنے آپ کو اس دنوں کی عبادت کے لیے تیار کر لیجئے، اور خصوصاً یہ 10 دنوں کے روزے جو ہوتے ہیں یہ بھی بڑے افضل ترین روزے، ان روزوں کو بھی رکھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر یوم العرفہ جو پاکستان کے اندر ہفتے کے دن ہوگا، یہ روزہ بھی بڑا افضل ترین ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 9 سے پہلے 8 دن جو ہے، جس نے 8 دن کا روزہ رکھا اس کو بڑی بڑی نیکیاں ملیں گی، اور فرمایا جو شخص 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 8 دن تک روزہ رکھ کے اس نے ثواب کمایا، اس سے بھی زیادہ ڈبل ثواب اس کو صرف 1 دن کے روزہ رکھنے پہ ملتا ہے، اور وہ ہے یوم العرفہ کا روزہ 9 ذو الحجہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے جو آگے آنے والے ہیں وہ گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات! ایک تو وہ گناہ جو پیچھے ہم نے کر لیے وہ تو معاف ہو ہی جائیں گے، لیکن اس عبادت کی ایک خاص چیز یہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگلے 1 سال کے جو گناہ ہے اگر کرے گا، اللہ پہلے ہی سے لکھ دے گا کہ اس کو اگر یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے گا، اور مراد یہاں پر صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے گا، گویا وہ اس کو اگلے 1 سال تک اس کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے گا، تو مطلب پیغمبر نے گارنٹی دے دی کہ یہ 1 سال کے تک کیا کرے گا، گناہ کرے گا، تو پھر مطلب جب زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا نا،
تو اس لیے علماء اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ایسا لگتا ہے جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے ممکن ہے کہ وہ اس کو اگلے سال اس کی موت نہیں آئے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے، لیکن ایک اندیشہ اور ایک کہتے ہیں کہ ایک ہنٹ اس کے اس حدیث کے اندر سے ایک یہ ملتا ہے۔ تو یہ حج ایک عظیم ترین عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو دی ہے، جن کے پاس حج کے جو خرچے ہیں وہ ہوں اور ان کے اوپر حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت کے اندر تمام دوسرے کام کو چھوڑ کر حج پر جانا فرض ہے۔ عام طور پر پیسے تو ہوتے ہیں لیکن عام طور پر لوگ حج پہ نہیں جاتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہمارے یہ معاملات ہیں، ہمارے وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم حج پہ نہیں جا رہے۔ یہ بالکل غلط ترین راستہ اختیار کرتے ہیں۔ شریعت نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ شادی کے اندر 10 12 15 لاکھ روپے خرچ کریں، شادی کم سے کم خرچے پہ کریں، اور پیغمبر نے فرما دیا کہ جتنی شادی سادگی سے ہوگی اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ تو جب شادی سادگی سے ہوگی تو جب انسان شادی سادگی سے کرنے لگے گا تو شادی بھی اس کی ہو جائے گی اور حج پر بھی وہ چلا جائے گا۔ تو حج پر جانا بیٹی کی شادی کرنے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حج فرض ہے، بیٹی کی شادی کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا بیلنس کر کے چلیں، شادی کے خرچے کو کم کر دیں اور حج پہ انسان چلا جائے تو دونوں کام انسان کر سکتا ہے۔ اور انسان بہت دونوں جو فرض ایک باپ کے اوپر ہوتے ہیں یا ایک بھائی کے اوپر ہوتے ہیں، دونوں فرض وہ بھائی یا باپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں قربانی کی طرف۔ یہ قربانی بھی دراصل اپنے رب سے محبت کا ایک والہانہ اظہار ہے۔ آپ نے قربانی کا قصہ سنا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب سے بیدار ہوئے، اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئے اور کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، بڑے پیارے انداز سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آپ یہاں پر تھوڑا سا تصور کیجئے، ایک باپ، آج کے دور میں ایک باپ اگر خواب دیکھے اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہو کہ اپنے بیٹے کو وہ خواب کے اندر ذبح کر رہا ہے تو اس باپ کی کیا کیفیات ہوں گی۔ وہ باپ کبھی اس چیز کو اپنے بیٹے سے تذکرہ ذکر کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ ایک باپ کو اپنے اولاد سے، اپنے بیٹوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی، اور اس خواب کو، وہ ایک خواب کو آئے بائیں شائع کر دے گا، یہ تو ایسی فضول خواب دیکھ لے۔ مگر انبیاء کے خواب کیونکہ وہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، خواب بھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تم کو ذبح کیا۔ یہ آپ تصور میں رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کیفیت کے اندر، ہے تو نبی لیکن انسان تو ہے، ایک باپ تو ہے، ایک باپ کا دل تو آپ کے سینے کے اندر موجود ہے۔ آپ ایک باپ کو سامنے رکھ کے سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں اے بیٹے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور کیا شان ہے اس بیٹے کی، نبی کا بیٹا ہے اور خود بھی نبی ہے، کیوں یہ شان نہ ہو۔ آج کا باپ اگر ہمت کر کے اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ بھی دے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو سامنے سے بیٹے کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اگر عام الفاظوں میں کہا جائے، جیسے آج کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس طرح باپ اور بیٹا آپس میں جو محبت ہے وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے ایک باپ اور ایک اولاد میں۔
تو باپ جب بیٹا کو اگر اس باپ یہ کہے تو سامنے سے بیٹا عام الفاظ میں یہ کہے گا کہ ابا جی کیا آپ پاگل ہو گئے ہو، یا ادب کے ساتھ کہے گا کیا والد ابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے سیوا کر رہے ہیں، اس طرح سے بات کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، فرمانے لگے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، جیسے ابا نے باپ کو مخاطب کیا اے میرے پیارے بیٹے، ایسے ہی بیٹا اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کر دیجیے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچئے معاملہ کسی جگہ پہ لے کر جانے کا نہیں، معاملہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، معاملہ موت کا ہو رہا ہے، معاملہ ذبح ہونے کا ہو رہا ہے، اور بیٹے کے پیشانی کے اوپر ذرا بھی بل نہیں پڑتے، اور بڑے والہانہ انداز میں کہتا ہے افعل ما تؤمر یا ابتی، افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، اللہ نے آپ کو جیسا حکم دیا آپ اس حکم کو پورا کر دیجئے، میں راضی ہوں۔ یہ ڈیل آپس میں ہو گئی، یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں۔ چلے بھائی وہ دن بھی آ گیا، 10 ذی الحجہ کا دن بھی آ گیا، آپ اپنے بیٹے کو لے کر چلے اور پہنچ گئے مینا کے میدان۔ سعودیہ کے اندر ایک جگہ مینا ہے، جو حج کے اندر حجاج بھی جہاں پر قربانی کرتے ہیں وہ مینا کی جگہ ہے، مینا لے کر پہنچ گئے، اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ تصور تھوڑا سا کرتے ہوئے کہ ایک باپ ایک اپنے بیٹے کو لٹا رہا ہے، کس کام کے لیے؟ ذبح کرنے کے۔ جب باپ نے بیٹے کو لٹایا اور جب دیکھا چہرہ اس کا باپ کے سامنے ہے، باپ بلکہ جب باپ نے دیکھا، بلکہ جب بیٹے نے دیکھا کہ میں اب میرے باپ کا چہرہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ میرے سامنے ہے، بیٹا فرماتا ہے ابا جی میرے چہرے کو تھوڑا سا زمین کی طرف گھما دیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلا رہے ہوں اور محبت، ایک باپ کی جو محبت ہے وہ غالب آ جائے اور آپ چھری چلانا آپ کے لیے مشکل ہو۔ بیٹے کی محبت بھی دیکھ لیجیے، تربیت بھی دیکھ لیجیے، اس سے تربیت بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی ہے، کہ وہ اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہے اور اپنے باپ کا کتنا فرما بردار۔ باپ نے جیسے کہا وہ فوراً لیٹ گیا اور کیا کہتا ہے ابا جی میرے چہرے کو تھوڑا سا گھما دی۔ یہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ میرے چہرے کو تھوڑا سا زمین کی طرف گھما دیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ جب چاقو اور چھرا چلا رہے ہوں اور آپ کی جو محبت ہے وہ غالب آ جائے اور آپ کا جو چاقو یا چھری جو بھی ہے وہ آپ کو چلانے کے اندر رکاوٹ بن جائے، وہ محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے چہرے کو تھوڑا سا گھما دیا اور جیسے ہی چھرا نکالا آپ کی گردن پہ چلانے کے لیے، میرا رب کا حکم آ، میرے رب کا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب امتحان لے رہا تھا وہ امتحان ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ایک دمبے کو، ایک مینڈے کو حکم دیا اے مینڈے، اے دمبے جو جنت میں رہتا تھا، اور کہا کہ جاؤ میرا بندہ ایک میرے بندے کو قربان کر رہا ہے، اس کے برابر میں جا کر لیٹ جاؤ اور اپنی قربانی ان کے سامنے پیش کر دو۔ وہ مینڈا جنت سے نکلتا ہوا آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے برابر میں لیٹ گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھرا چلایا تو وہ چھرا دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے بجائے اس دمبے اور اس مینڈے کے اوپر چل۔ یہ محبت کا ایک عظیم ترین مظاہرہ تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا اور فرمایا
کہ اس کے بعد کے آنے والے لوگوں یہ محبت، اتنی زبردست محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میرے سامنے دکھائی ہے، یہ محبت اتنی مجھے پسند آئی ہے کہ اس کے بعد کے تمام آنے والے مسلمانوں کو کہہ دو کہ اللہ کی راہ میں جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے، تم اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرو، اور میرے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام بھی خوش ہو جائیں کہ میرے اس عمل سے اتنا میرا رب اتنا خوش ہوا کہ اس سنت کو جاری کر دیا، اور امت محمدیہ کے اندر بھی وہ سنت جاری ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو سنت حضرت ابراہیم کسی دوسرے نبی کے اندر تھی وہ اگلے نبی کے اندر بھی جاری ہو۔ یہ واحد یہ وہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے خاص نہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری کر دی، اور قیامت تک یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاری۔ یہ وہ محبت کا مظاہرہ تھا کہ اپنے رب کو، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اب مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی پیش کریں۔ وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، 100% اپنے بیٹے کی قربانی دیتی تھی، اور اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو۔ اللہ تو دراصل اپنے پیغمبر کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، اور پیغمبر بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور پیغمبر کا بیٹا پیغمبر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب امتحان میں کامیابی مل گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا اور وہ امتحان وہیں ختم ہو گیا، اور اب ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے جاری اور ساری۔ قربانی کا مقصد دیکھیں، قربانی دراصل قاف اور را اور با سے نکلا ہے، قرب سے نکلا ہے، اور قرب کہتے ہیں قریب ہونے۔ قربانی کا فلسفہ قربانی یہ ہے کہ اللہ ایک بندہ اپنے رب سے قریب ہو جائے۔ جیسے آج اپنے جانور کی، اپنے بچیا کی، اپنے بچڑے کی، اپنے اونٹ کی، اپنے بکرے کی، اپنی بکری کی، ان چیزوں کی، اپنے مالوں کی قربانی دے رہا ہے، کل کو جب میرا رب اپنے جان کی قربانی بھی مانگے تو وہاں بھی میرا بندہ جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ قربانی کا دراصل مقصد یہ کہ جیسے تم اپنے جانوروں کو آج قربان کر رہے ہو، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب اپنے میرے رب کا حکم آ جائے، کہیں پہ بھی کوئی حکم آ جائے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا سیکھ جاؤ، اپنے غلط چیزوں کی بھی قربانی کرنا سیکھ جاؤ۔ یہ قربانی ہمیں اس چیز کا درس دیتی۔ یہ صرف جانور قربانی کر کے اپنے آپ کو یہ بری الذمہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ نے قربانی مانگی، ہم نے قربانی دے دی۔ نہیں، آپ کسی کام میں مصروف ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، اس کام کو چھوڑ کر، اس کام کی مصروفیت کو چھوڑ کر، اس کام کی قربانی دے کر اپنے رب کے حضور لوٹ جائیں اور نماز کے لیے چلے جائیں۔ یہ بھی دراصل وہ قربانی ہے جو ہمیں اس قربانی کے درس ملتا ہے۔ فجر کا وقت ہو، آپ نیند کی قربانی دیں اور فجر کے لیے حاضر ہو جائیں، یہ وہی قربانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم 10 ذی الحج کو جو بڑی عالی شان اور شان سے ہم اپنے حضور اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے تم آج اپنے جانور کی قربانی دے رہے ہو، کل کو میرا کوئی حکم آتا ہے، کل کو کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اپنے ہر اس چیز کو قربان کرنا سیکھ جاؤ، جیسے آج تم بڑے بڑے جانور کو ذبح کر رہے ہو میری راہ کے اندر۔ یہ قربانی فلسفہ قربانی دراصل، اور رسول اللہ اور جناب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم بڑے سے بڑا جانور لے کر آؤ یا چھوٹے سے چھوٹا جانور لے کر آؤ یا درمیانہ جانور لے کر آؤ، کوئی بھی جانور لے کر آؤ، فرمایا کہ جانور کا نہ تو خون مجھے پہنچے گا، نہ تمہارے جانور کھال مجھے پہنچے گی، نہ تمہارے جانور کا کوئی گوشت مجھے پہنچے گا۔ اگر کوئی چیز مجھے چاہیے جو میں تمہیں چیک کرنا چاہتا ہوں، فرمایا وہ کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی تو بس تمہارے ایمان کو دیکھنا چاہتا، تو اللہ کو
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں چاہیے تھی، ہرگز نہیں چاہیے تھی، بلکہ اللہ اپنے پیغمبر کا ایمان کا امتحان لے رہا تھا۔ یہاں پہ بھی دراصل قربانی جب تم کر رہے ہو، یہاں پہ نہ رب کو کوئی گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، یہ سب تمہارا ہے۔ اللہ سے چیک کرتا ہے وہ ایمان، وہ تمہارے ایمان کا لیول چیک کرتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قربانی کا بڑا جانور تو لا رہے ہو لیکن وہ ایمان نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ جانور لا رہے ہو یا نیت تمہاری گوشت کی ہو، نیت تمہارے سیخ کباب اور بریانی کی ہو، چربی والے گوشت کی ہو، تو وہ نیت اللہ کو نہیں چاہیے۔ یا وہ قربانی کی نیت کسی کو دکھلاوا کرنا ہو، بھائی 50 لاکھ کا بچڑا آ گیا، بھائی 10 لاکھ کی گائے آ گئی، ہم بھائی گھروں کے اندر ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اور لائٹیں شائٹیں آئے ہوئے، لوگ آ رہے ہیں، پبلسٹی ہو رہی ہے، ایک طریقے سے آپ کا ماحول بنایا ہوا ہے، اور کہیں یہ تو مقصد نہیں۔ اگر یہ مقصد ہے، فرمایا یہ قربانی سمیت جتنی عبادت بھی ہے، اگر یہ دل میں مقصد ہے، فرمایا یہ عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے، ایسی عبادت اللہ کو منظور نہیں۔ آپ چھوٹا سا ایک بکرا ذبح کریں، اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے، آپ چھوٹے سے ایک بکرے کو ذبح کریں، اور نیت کیا ہو، یا اللہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی آپ کے سامنے پیش کی تھی، میں اب میری اتنی استطاعت تو نہیں، نہ آپ کا حکم ہے، نہ میرا یہ جذبہ ہے، نہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں، نہ ہی آپ نے حکم دیا۔ آپ نے جس چیز کا حکم دیا وہ آپ کے راہ کے اندر خوش کر دے رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے آپ کو راضی کرنا، اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پوری کرنا، یہ مقصد ہو۔ وہ ایک بکرے کی قدر و قیمت آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ بکرا تو 25,000 30,000 روپے کا ہوگا، لیکن رب کے یہاں جو اس کا ثواب ہوگا، جو اللہ نے آپ کو اس کے بدلے نیکیاں دی ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ نیکیاں آپ کو آج نظر تو نہیں آ رہی، اس کا کوئی وزن یا کوئی اس کی ویلیو تو نہیں ہے، وہ ایسی مخفی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، یہ تب ظاہر ہوگی جب ہم جنت کے راستے پہ کھڑے ہوں گے اور ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے کہ کسی طرح ایک نیکی آ جائے اور جنت پہ چلے جائے، اور وہیں پر کہیں وہ بکرا آ جائے گا اور کہے گا اے رب، اس نے مجھے قربان کیا تھا آپ کی راہ میں، اس بکرے کی نیکیوں کو، اس نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ کہاں ڈال دے گا؟ جنت میں۔ تب وہاں پہ اس بکرے کی، اس گائے کی قدر و قیمت نظر آئی۔ فائدہ صرف ہمارا ہی ہمارا، گوشت بھی ہم نے کھایا، صرف بوٹیاں بھی ہم نے کھائی، اور اس وہی بکرا ہمیں جنت بھی لے کے جا رہا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ نیت ہماری خالص ہو، ضروری یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے۔ آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں کہ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ چھوٹا جانور، آپ بڑا جانور کریں، آپ ایک نہیں 10 جانور کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پورا ثواب ملے گا، مگر نیت کیا ہو کہ اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کے راضی کرنا ہے۔ اور خوبصورت سے خوبصورت ترین جانور جتنا آپ اپنے راہ کے، اللہ نے اگر آپ کو اتنی استطاعت دی، جتنے سے زیادہ آپ اس کے اندر قربانی کے اندر پیسے لگا سکتے ہیں لگائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو لبرل طبقہ کہلاتا ہے، وہ حج کے اوپر اور قربانی کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسلمان اربوں خربوں روپے کی قربانی کر دیتے ہیں، اور مسلمان اربوں خربوں روپے حج کے اوپر لگا دیتے ہیں، اگر یہی حج کے پیسے، یہی قربانی کے پیسے غربا کے اندر یا دوسرے چیزوں کے اندر لگا دیا جائے تو اللہ کتنا اور ثواب دے گا۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا، یہ تمہاری سوچ نہیں، یہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ اسے اپنے رب کے حکم کا نہیں پتا، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اگر حکم دے دے کہ جیسے حج کے سامنے حکم دے دیا کہ جب عرفات کے میدان میں سال کے 365 دنوں میں کسی دن بھی جمع ہو جاؤ، حج نہیں ہوگا، لیکن 9 رفع کے 9 دلحج کو اگر جمع ہو جاؤ گے تو حج ہو جائے گا۔ اس کے اندر ہماری کوئی منطق نہیں چلے گی، ہماری کوئی لاجک نہیں چلے گی کہ ایسا کیوں ہے، ایک ہی دن کیوں، 365 دنوں میں تو 365 دن 364 دن میں اس میدان میں رہا، میرا حج نہیں ہوا، ایک دن اگر میں اس دن نہیں رہا تو کیا میرا حج نہیں ہوگا؟ یہاں لاجک نہیں چلے، یہاں آپ کا ذہن نہیں چلے گا کہ لاکھوں اربوں خربوں روپے ان چیزوں میں خرچ ہو رہے ہیں، کتنی مدد غربا کی ہو جائے گی۔
نہیں، یہاں پہ آپ کا دماغ نہیں، یہاں پہ میرے رب کا حکم چلے گا۔ میرے رب نے حکم دے دیا جس کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھلے اس کا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ قربانی کر دیجئے، آپ قربانی پیش کر دیجئے۔ آپ بڑا جانور نہیں ہے تو چھوٹا جانور لا دیجئے، آپ اپنے ایک فریضے ہے، دو حصے نہیں تو ایک حصہ لے لیجئے، اب اپنے فریضے سے تو نکلے، باقی اس دوسرے مسلمان کی مدد کر لیجیے۔ لیکن آپ کسی دوسرے کی چیز کے چکر میں یہ جو فریضہ ہے اس کو آپ قربان نہیں کر سکتے۔ تو یہ لبرلزم اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دراصل ان کو اپنے رب کا معلوم نہیں، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کی، اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے رب کی معرفت نصیب فرما دے، اپنے رب کی پہچان کروا دے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے۔ اب میرا رب نے جو کہا اس کے اوپر چلنا ہی اپنے رب کو راضی کرنا، اس کے اوپر چلنا ہی اپنے رب کے اوپر راضی کرنا ہے۔ میں ہمیشہ اب اس کے اوپر ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، کہ جیسے آپ کے امی جان نے کہا کہ آپ نے پکانی ہے بریانی، اور آپ گھر میں پکا لیں، آپ کو بہت اچھی بریانی بھی پکانی آتی ہے اور آپ کو دوسرے سالن بھی بہت اچھے پکانے آتے ہیں، لیکن امی نے آپ نے تلقین کی تھی کہ آپ نے بریانی پکانی، لیکن آپ نے اپنا دماغ چلایا اور کچھ بھی لاجک لگائی کہ بریانی سے کیا ہوگا، کل ہی تو کھائی تھی یا پرسوئی تو کھائی تھی، آپ نے دوسری کوئی کڑھائی بنا دی، آپ نے کوئی قورمہ شورمہ بنا دیا۔ امی جان کو پتہ چلا کہ آپ نے تو قورمہ بنا دیا ہے، تو امی جان خوش ہوں گی آپ سے، آپ نے بھلے اچھا قورمہ کیوں نہ بنایا ہو، آپ کی امی جان کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہو۔ آپ اپنی امی کے سامنے جتنی بھی لاجک پیش کرتے ہیں کہ یہ لیکن امی جان کہیں گی بیٹا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے وہ ساری باتیں، لیکن میں نے آپ کو بریانی پکانے کہی کہ آپ نے قورمہ کیوں بنایا، آپ کی امی اس کو ریجیکٹ کر دیں، بھلے کتنا ہی اچھا کیوں نہ۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال اپنے رب سے اس حکم کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی مثال ہے کہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے، اللہ نے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے اپنی لاجک چلائی، دماغ چلایا اور آپ نے کہا کہ یار یہ 1,00,000 روپے کی میں قربانی کروں، اس سے اچھا ہے کہ میں 1,00,000 روپے کی 10 غریب کی مدد کر دوں، کتنا بڑا فائدہ ہوگا، میرا رب کبھی خوش نہیں ہوگا۔ آپ نے بھلے کتنا اچھا کام ہو، جیسے وہاں آپ کی والدہ خوش نہیں ہو رہی، ویسے ہی آپ کا رب وہاں خوش نہیں ہوگا، کیونکہ جس کام کا حکم دیا وہ کام تو آپ نے کیے ہی۔ تو اپنے رب کا جو حکم ملے اس حکم کو پورا کرنے کے اندر لگ جائیں، اس کے اندر لاجک اور منطق اور اپنا ذہن استعمال نہ کریں۔ اور ایک اور چیز آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ قربانی ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی۔ اس ایک جانور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 لوگوں کے رزق جوڑے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بقرعید کے دن آتے ہیں، اب جو جانور بیچنے والا ہے اس کا رزق اپنے جانور کے ساتھ جڑا ہے۔ اب جانور کے اندر منڈی لگتی ہے، منڈی کے جو خرچے وہ پورے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ اس جانور کی مد میں منڈی کے اپنا رزق وہاں سے کما رہے ہیں۔ جو چارے والے ہیں جانور کی وجہ سے چارہ بیچ کے اپنا رزق اٹھا رہے ہیں۔ جو کوئلہ بیچنے والے ہیں وہ کوئلہ اس جانور کی وجہ سے، کیونکہ حضرات باربیکیو کریں گے تو وہ کوئلہ بیچ کے اپنا رزق کما رہے ہیں۔ جو قصائی حضرات ہیں اس جانور سے ان کا رزق جڑا ہوا ہے کہ وہ جب قربانی کریں گے تو وہ قصائی جب بلائیں گے تو ان کا رزق اس جانور کے ساتھ جڑا ہے۔ حتیٰ کہ جو جانور کا جو گوبر ہے اس کے ساتھ بھی ایک طبقے کا رزق جڑا ہے کہ وہ اس کو خرید کے کھادوں کے اندر ڈالتا ہے، اور وہ کھاد باقاعدہ طور پر قیمت کے اندر بکتی ہے، اور اس کے اندر کھاد جو ہوتی ہے جو پودے وغیرہ اگوانے کے لیے اس میں بھی جانور کو ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جانور کی کھال ایک الگ مصرف کے اندر استعمال ہوتی ہے جو مساجد اور دوسرے فلاحی اداروں کے اندر جاتی ہے، وہاں سے اس کا رزق جڑا ہے۔ تو یہ جانور ہے دیکھنے میں، اور آپ جب اس کو کھولتے جائیں گے آپ کو بہت چیزیں ملتی رہیں گی۔ اب جانور کے اندر جو چھورے چاپڑ ان چیزوں کا کاروبار چل جاتا ہے، چھری تیز کروانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کا رزق ان کے ساتھ جڑا ہے۔ تو یہ جانور اللہ نے ایک ایسی عظیم ترین عبادت دی ہے، جس ایک جانور ذبح ایک جانور ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ
جو رزق کمانے والے جانور کے ساتھ جو رزق جڑا ہے وہ 10 لوگوں کا جڑا ہے. آپ اس کو جتنا کھولیں گے اتنا آپ کو مسالہ جات، آپ کو طرح طرح کی چیزیں پکانی ہے. مسالے بکیں گے، سب سے زیادہ ریکارڈ ہے کہ بقرعید کے دنوں میں مسالے جات بکتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا رزق جڑا ہوا. تو یہ اللہ کا کوئی بھی مقصد کوئی بیکار نہیں ہوتا. اللہ کے ہر مقصد میں اللہ کے ہر حکم میں بڑے مقاصد ہو. اب یہ تو وہ چیزیں جو ظاہری طور پر نظر آتی. اور پیغمبر نے کیا فرمایا، ایک حدیث بس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں. جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہو سکھا رہا ہو، ایسے ہی وہ منظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر بیٹھے ہیں، اپنے شاہی تخت پہ بیٹھے ہیں. صحابہ کرام آپ کے ارد گرد، یعنی آپ کے طلباء، آپ کے شاگرد آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اب قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم، یہ تو تمہارے والد یعنی حضرت ابراہیم، تمہارے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے یہ تو پتہ چل گیا، تو ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرو گے، اس جانور کے اوپر جتنے بال ہوگے، اس جانور کے اوپر جتنے بھی بال ہوں گے، اس ہر بال کے برابر تمہیں نیکیاں ملیں. آپ اندازہ لگائیے، ہمارا سر کتنا چھوٹا سا، اس کے اوپر ہمارے جو بال ہیں ان بالوں کو ہم گن نہیں سکتے. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. آپ اندازہ لگائیے، اگر ایک چھوٹا سا بکرا بھی اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں تو اس کے جسم پہ کتنے بال آپ نہیں گن سکتے. فرمایا کہ جتنے بال تمہارے جانور کے اوپر ہوں گے، اس ہر ایک بال کے برابر تمہیں نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے حسرت میں آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کیا دمبے کے اندر بھی ایسی معاملہ ہوگا؟ کیونکہ دمبے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، دمبے کی کھال اللہ نے اور اونٹ کی کھال اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اس بال کے اندر، ان کے ایک بال کے اندر بھی 100 بال چھپے ہوئے، اس کی کھال ایسی. جیسے عام طور پہ تو ایک ایک بال واضح طور پر نظر آتا ہے دوسرے جانوروں میں، لیکن دمبے کی کھال اور اونٹ کی کھال اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس ایک ایک بال کے اندر 100 بال اندر چھپے ہوئے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا دمبے کے اندر بھی ایسی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، ایک بال کے اندر 100 بال بھی کیوں نہ ہو، اس 100 بالوں کے برابر تمہیں نہیں کیا ملے. اس لیے افضل ترین قربانی دمبے کی اور اونٹ کی قربانی، اس وجہ سے کہ اس سے نیکیاں زیادہ ملتی. اور آپ گائے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، تو کاؤنٹ تو آپ کسی کے بال نہیں کر سکتے. یہ ایک عظیم عبادت ہے، یہ وہ ایک عظیم نیکیاں ہیں جو ہم ایک قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں. ہمیں گوشت بھی ہمیں ملتا ہے، سارے چیزیں ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی رضا مل رہی ہے، اور وہ نیکیاں مل رہی ہیں جو ہم دوسرے وہ کام کر کے وہ نیکیاں اکٹھا نہیں کر سکتے جو ہم قربانی کر کے اکٹھا کرتے. تو اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے قربانی کی، وہ آگے بڑھ چڑھ کر قربانی کے اندر حصہ لیجیے، بھلے ایک حصہ کیوں نہ لے لیں، قربانی اپنی طرف سے ادا کیجیے. قربانی ایک اہم ترین فریضہ. بہت سے لوگوں کو تو اتنا شوق ہوتا ہے کہ ان کے اوپر واجب بھی نہیں ہوتے، پھر بھی وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور اس جذبے میں آپ آگے لے کے جائے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر واجب ہوتی ہے قربانی، مگر پھر بھی وہ اس فریضے سے دور رہے. اور بہت سے لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے، اصل میں بات یہ نا، انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو ماشاء اللہ آپ کر سکتے ہیں آپ قربانی، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی بقرعید کے دنوں میں ہمارے پاس اتنا گوشت جمع ہو جاتا ہے آگے پیچھے سے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں قربانی کرنے کی. انا للہ. انہوں نے قربانی کا مقصد کیا سمجھا کہ گوشت کا ملنا. اللہ کے بندے، گوشت تو مل جانا ہے، وہ تو مل ہی جائے گا. دراصل وہ کیا ہے؟
وہ اللہ کا تقوی، آپ کا ایمان ہے جو اللہ چیک کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے تو قربانی کا مقصد ہی فوت کر دیا، یہ سوچ کر کے گوشت مل جاتا ہے تو ہمیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، قربانی کی کیا نہیں۔ تو بہت زیادہ فکر کیجئے، جو حضرات نے قربانی میں حصہ لیا ہوا ہے، قربانی کے جانور لا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو نیکیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے نیکیوں کا وعدہ کیا ہے، اس نیکیوں کو 7 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال میں جوڑ دے۔ اور جو لوگ استطاعت نہیں رکھ سکے، نہیں کر سکتے اتنے مہنگائی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنے شایانہ شان اجر عظیم نصیب فرما دے۔ اور جو حضرات حج پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج مبرور، یعنی وہ حج جو قبول ہو جائے، وہ حج نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو، ہمارے روزے نمازوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما لے، اور یہ جو قیمتی ترین دن گزر رہے ہیں، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مجھے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آپ کو، آپ تمام حضرات کو، تمام خواتین کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یوم العرفہ ایک عظیم ترین دن آنے والا ہے، اس دن کا روزہ ایک اہم ترین اور قیمتی ترین روزہ ہے، اللہ یہ روزہ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔